أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ولا تحسبن वाव माना और ला माना मत। तहसबन्ना इसका माना है गुमान करना, ख्याल करना। वला तहसबन्ना और तुम ख्याल मत करो, गुमान मत करो। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का क्या माना है? जो लोग, वो लोग। वला तहसबन्ना अल्लज़ीना और तुम गुमान मत करो उन लोगों के बारे में कुतिलू जिनको कत्ल किया गया है। एक कतलू है और एक है कुतिलू, कुतिलू पेश के साथ, ये मजहूल में आ जाता है। कतलू मालूम में होता है, कुतिलू ये मजहूल में आ जाता है। कुतिलू जिनको कत्ल किया गया है, जिनको शहीद किया गया है। फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह का क्या माना है? अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। अमवाता मुर्दे। वला तहसबन्न अल्लज़ीना और मत गुमान करो उन लोगों के बारे में कुतिलू जिनको कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में अमवाता मुर्दे। बल, बल का क्या माना है? बल्कि। अहयाउन जिंदा, बल अहयाउन बल्कि जिंदा है। इंद का क्या माना है? पास, हाँ। इंद रब्बिहिम, हिम का क्या माना है? उनके, हिम और हम इसका माना उनके। इंद माना पास, हाँ। बल अहयाउन बल्कि ज़िंदा है। इंद रब्बिहिम उनके रब के, हाँ उनके रब के पास। युरज़क़ून, युरज़क़ून यहाँ फिर पेश आ गया।
تو پیش جب آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول ہو جاتا ہے. یرزقون رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یرزقون رزق دیتے ہیں تو یرزقون رزق دیا جاتا ہے. فرحینہ فرحینہ معنی خوش ہونا. فرحینہ راحت سے ہے، راحت سکون. فرحینہ خوش ہوتے ہیں بما جو آتا. آتا کا کیا معنی بنتا ہے؟ دینا. بما جو آتا جو دیتا ہے ہم ان کو اللہ. فرحینہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں بما اس کے ساتھ آتاہم اللہ جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے من فضلہ اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ یستبشرون سے کیا معنی بن سکتا ہے؟ یستبشرون بشارت. ٹھیک ہوگی جی. یستبشرون بشارت. بشارت تو آپ جانتے ہیں خوشخبری. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں بالذین ان لوگوں کے ساتھ. با کا کیا معنی ہے؟ ساتھ. الذین معنی لوگ، بالذین ان لوگوں کے ساتھ. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں بالذین ان لوگوں کے ساتھ. لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں. اور کون سا نہیں؟ ماضی. لا مستقبل کے لیے آتا ہے اور لم ماضی کے لیے. لم یلحقوا جو نہیں ملے ہیں بہم ان کے ساتھ. من خلفہم ان کے پیچھے. اللہ خوف. اللہ اصل میں ہے ان اور لا. ان اور لا. ان معنی کیا ہے؟ کہ. لا معنی نہیں. اللہ کہ نہیں. خوف خوف ہوگا. علیہم کا کیا معنی ہے؟ ان پر. اللہ خوف علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا وہاں پر. ولا ہم اور نہ یہ لوگ یحزنون. یحزنون کا کیا معنی ہے؟ غمگین. ایک خوف ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے. اللہ خوف علیہم خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا ہم یحزنون نہیں غمگین ہوں گے. یستبشرون. اچھا خوف اور حزن کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ خوف ڈر، جو ڈر ہوتا ہے نا، ڈر. اور ڈر کا جو وہ آپ سمجھتے ہیں. غمگین جو ایسے پریشان آدمی ہوتے ہیں تو وہاں پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یستبشرون اس کا پھر آگے کیا معنی ہوگا؟ خوشخبری. یستبشرون خوشخبری حاصل کرتے ہوں گے بنعمت من اللہ. کیا معنی بنتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ ضائع نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لا يُضِيعُ ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین مومنین کا اجر ثواب. الذین وہ لوگ استجابوا. استجابوا جواب سے ہے. جواب معنی قبول کرنا. الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے دعوت قبول کر لی للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے. الذین استجابوا جن لوگوں نے دعوت قبول کر دی، پکار قبول کر لی، بلانا قبول کر لیا للہ والرسول اللہ اور رسول کے لیے. من بعد اس کے بعد ما اصابہم. اصابہم کا کیا معنی ہے؟ پہنچا انہوں نے. یہ بار بار یہ اس 2-3 صفحات میں گزر رہے ہیں. من بعد اس کے بعد ما اصابہم کے پہنچے ان کو القرح. یہ پہلے بھی گزرے 2 دفعہ. قرح کا معنی زخم. قرح. من بعد اس کے بعد ما اصابہم القرح کہ ان کو زخم پہنچ چکے ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی. احسنوا نیکی کرنا. للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی ہے. منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے. اجر عظیم. اجر عظیم کا کیا معنی بنتا ہے؟ ہاں جی بڑا اجر. عظیم معنی بڑا اور اجر آپ جانتے ہیں. ولا تحسبن الذین اور گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جن کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردے، بل احیاء بلکہ زندہ ہے، عند ربہم رب کے ہاں، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضل اپنے فضل سے. ویستبشرون اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں بالذین ان لوگوں کے ساتھ لم یلحقوا جو ان سے نہیں ملے ہیں بہم ان کے ساتھ من خلفہم ان کے پیچھے. اللہ خوف علیہم خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون نہیں غمگین ہوں گے. یستبشرون خوشخبری حاصل کرتے ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ. وان اللہ بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر. الذین وہ لوگ استجابوا جو قبولیت کرے للہ اللہ کے لیے والرسول پیغمبر کے لیے
من بعد اس کے بعد ما اصابهم القرح کہ ان کو زخم پہنچ چکے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیے، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ ولا تحسبن الذین اور گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا جن کو شہید کیا گیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا مردے، بل احیاء بلکہ زندہ ہے، عند ربہم رب کے ہاں، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضلی اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے ساتھ، لم یلحقوا جو نہیں ملے ہیں، بہم ان سے، من خلفہم ان کے بعد، اللہ خوف علیہم کہ خوف نہیں ہے ان پر، ولہم یحزنون نہیں غمگین ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ خوشخبری حاصل کرتے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر، الذین استجابوا للہ والرسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ و رسول کی بات قبول کر لی، دعوت قبول کر لی، من بعد ما اصابهم القرح اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکے ہیں، للذین احسنوا منہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ آج کے سبق میں شہداء کا ذکر ہے، چونکہ جنگ احد میں کافی سارے لوگ شہید ہوئے تھے، کافی صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 کے قریب تو شہید کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ ہے، بلند مقام ہے، لیکن بحیثیت زندہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اور مر گیا ہم یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں شہید ہو گیا نا اس کو مردہ نہیں کہنا ہے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیسے زندہ ہے؟ وہ اس عام مردہ تو مر گیا، جسم صحیح سلامت ہے، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کا تو خون بھی بہہ گیا، اس کے تو اعضاء بھی کٹ گئے، یہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا بل احیاء عند رب، یہ رب کے پاس زندہ ہے، یہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہارے لیول کی بات نہیں ہے، یہ زندہ ہے کہیں اور ہے، تم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، ہم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ رب کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان کا مقام مرتبہ کہیں اور ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں خیال گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے، یہ مر گئے نہیں، یہ زندہ ہے، یہ حقیقی زندگی میں داخل ہو گئے۔ یہ جو دنیا ہے یہ تو فانی ہے، شہید نہ ہو جائے تو مرنا تو ہے ہی ہے، اگر 1000 سال عمر بھی ملے تب بھی مرنا ہی ہے، کوئی اور راستہ ہے نہیں، کوئی اور دروازہ ہے نہیں، مرنا ہی ہے۔ تو جو اس راستے پہ گیا اس کا مقام اعلیٰ ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا، اس کو اللہ نے بلند مقام عطا کر دیا۔ تو یہ شہید کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ جنگ احد میں شہادتیں ہوئی ہے، اور اللہ نے پہلے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ میں آپ سے لوگوں کو شہید کر دوں، ان کو مقام و مرتبہ عطا کر دوں۔ یہ بہت ساری باتیں وجوہات بیان ہوئے ہیں، تو آج شہیدوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ جو شہید ہے یہ رب کے پاس ہے، یہ زندہ ہے، یہ کھاتے پیتے ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو شہید ہے یہ سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں جا کر سیر کر کے بھی واپس آتے ہیں۔ اور شہید واحد شہید ہے کہ یہ دوبارہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے زندہ کیا جائے، اللہ سے یہ تمنا کرے گا کہ اللہ ان سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں زندہ کیا جائے تاکہ ہم پھر شہید ہو جائے، ہمیں زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائے، ہمیں زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائے۔ باقی کوئی یہ نہیں، جنت سے کوئی نہیں کہا کہ میں جو ہے نا وہ دنیا میں آ جاؤں، شہید کہے گا۔ کیوں کہ جب یہ شہید ہوا تھا تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ یہ جنت میں گیا تھا، وہ مزہ اس کو جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے جو مزہ اس کو شہادت کے وقت جنت میں جاتے ہوئے ملا تھا، وہ مزہ اس کو جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ مجھے دوبارہ میں شہید ہو جاؤں، وہ مزہ وہ لذت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے، اس لیے ان کا مقام مرتبہ ہے۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی دی ہوئی چیز سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، ان کو خوشخبری بھی دی جاتی ہے کہ آپ کے بعد فلاں بھی شہید ہونے والے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ نا، ان کو بتایا جاتا ہے، شہیدوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بعد فلاں شہید ہونے والا ہے اور آپ سے ملنے والا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور کس کیفیت میں ہیں، کس حال میں؟ فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون،
نہیں غمگین ہے نہ ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر ہے، ان سے ڈر اور غم سب کچھ ختم ہو گئے، یہ بے غم ہو گئے۔ پھر فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، کہ ان کو خوشخبری مل رہی اللہ کے نعمتوں کے ساتھ، وہ خوش ہے، خوش باش ہے، اور اللہ کے فضل سے خوش باش ہے، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو انہوں نے قربانی دی ہے اللہ قربانی کا قدردان ہے۔ آخری آیت میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ احد میں چونکہ فتح کے بعد شکست ہوئی تھی، تو یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا کہ کافروں نے آگے سوچا کہ اب تو مسلمان اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اب جاتے کیوں ہیں، واپس چلتے ہیں، جو تھوڑے بہت بچے ان کو بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ کافروں نے مشورہ کیا اور واپس ہو گئے یہاں سے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ کافروں نے یہ کیا، جبریل امین نے فرمایا کہ صورتحال ہے، پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ جب اعلان کیا تو باوجود زخمیوں کے، باوجود جس حال میں بھی تھے، اس حال میں بھی وہ سب کے سب انہوں نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا۔ اس کے باوجود کہ زخمی تھے، پریشان تھے، ابھی تھکاوٹ بھی نہیں، ادھر بھی بیٹھے بھی نہیں ہے کہ واپس جو ہے نا وہ جہاد کے لیے جانا پڑ گیا۔ فرمایا للذین احسنوا منہم، جنہوں نے یہ نیکی کی ہے ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا ہے، فرمایا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کیا۔ تو اس لیے صحابہ کا جو مقام ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ان سب کچھ کے باوجود کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی زخم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشان نہیں، ہم پھر جہاد کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہوئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم، رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین، خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ویستبشرون، اور بشارت حاصل کرتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے متعلق، لم یلحقوا بہم، جو ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے بعد، اللہ خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہیں غمگین ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے دعوت قبول کر دی، للہ والرسول، اللہ و رسول کی، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا ہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔